ٹی ایس ایلیٹ نہیں بلکہ والدہ ماجدہ انتظار حسین۔ ہم اس تجسس میں USIS پہنچے کہ دیکھیں شاعری کی ورکشاپ کیسی ہوتی ہے۔ اصل میں ہم نے اپنے یہاں شاعری کے کاریگر تو دیکھے ہیں، مگر کسی کاریگر کو یہ قبول کرتے نہیں دیکھا کہ ہاں صاحب ہم شاعری کے کاریگر ہیں، شعر بناتے ہیں اور غزل ڈھالتے ہیں۔ ایسا کوئی اشارہ بھی کر دے تو یاروں میں لڑائی ٹھن جاتی ہے۔ ہمیں یاد آیا کہ آج سے 12-15 سال پہلے شاکر علی صاحب نے مظفر علی سید سے مشفقانہ لہجے میں پوچھا کہ کہیے مظفر صاحب ان دنوں کوئی ربائی بنائی؟ بس اس دن سے مظفر علی سید شاکر علی سے بدک گئے، حالانکہ پہلے وہ ان کے بہت مداح تھے۔ شاعری کو کسی نے وجدانی کہا، کسی نے الہامی بتایا، مگر اس تصور کا صحرا امریکہ کے اہل ادب کے سر ہے کہ شاعری اصل میں ٹھوک پیٹ کا کام ہے، جیسا مستری ویسا شاعر۔ پس شاعری کی ورکشاپ بھی ہو سکتی ہے۔ USIS کی محفل میں صوفی AQ نیاز صاحب نے امریکی شاعر اسٹیفرڈ صاحب سے براہ راست یہ سوال کر ڈالا کہ شاعری کی ورکشاپ کیا ہوتی ہے، مگر شاعر نے فوراً اپنا دامن بچایا اور کہا کہ اس تقریب کو ورکشاپ کا نام میں نے نہیں USIS نے دیا ہے، ان سے پوچھئے۔ ویسے یہ تقریب خاصی حد تک ورکشاپ کا منظر پیش کر رہی تھی، مگر جو مستری جمع تھے وہ ایسے تھے جو شاعری بنانے کا عملی تجربہ نہیں رکھتے، بس کتابی علم رکھتے ہیں۔ یہ پروفیسر لوگ تھے۔ ڈاکٹر امداد حسین اور ڈاکٹر باقر شاعر اسٹیفرڈ کو بتا رہے تھے کہ شعر کیسے بنتا ہے، اور شاعر حیرت اور معصومیت سے انہیں سن رہا تھا۔ پروفیسر لوگ بولے جا رہے تھے اور ایک شاعر پچھلی صف میں بیٹھا مستقل کڑ رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ بآواز بلند کہا کہ آپ لوگ کیا کلاس روم والی باتیں کر رہے ہیں، مگر پروفیسروں کو اعتبار تھا کہ چونکہ یہ بات اردو میں کہی گئی ہے اس لیے اسٹیفرڈ صاحب کے کانوں تک نہیں پہنچے گی، اور وہ بدستور شاعری کے کل پرزوں کی تفصیلات بتاتے رہے۔ کوڑنے والا شاعر منیر نیازی تھا۔ مسز سنتام محمود نے بار بار منیر نیازی کا حوصلہ بندھایا، مگر جب دیکھا کہ شاعر انگریزی بولنے سے ہچکچاتا ہے تو انہوں نے بے تکلف شاعر کی ترجمانی کا حق ادا کرنا شروع کر دیا۔ اس پر ہمیں آتش کے ایک شعر کی بے معنویت سمجھ میں آئی۔ پیمبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ مگر جسے مسز ستنام محمود جیسی پیامبر میسر آ جائے وہ زبان غیر میں شرح آرزو سے کیوں شرمائے؟ پس پروفیسروں کی جس بات پر منیر نیازی برہم ہو کر بڑبڑاتا، مسز ستنام محمود بڑی سلیقہ مندی سے اسے انگریزی میں منتقل کرتی اور اسٹیفرڈ صاحب کو مطلع کرتی۔ پروفیسروں اور ان کے شاگردوں کی باتیں ہماری سمجھ میں بھی کچھ زیادہ نہیں آ رہی تھی۔ پروفیسر جس طرح کلاس روم میں اپنے شاگردوں کو شاعری پر لیکچر دیتے ہیں اسی انداز سے یہاں بول رہے تھے، اور ان کے شاگردوں کے سوال بھی کچھ اسی نوعیت کے تھے۔ ایک شاگرد نے اسٹیفرڈ صاحب سے سوال کیا کہ آپ کن شاعروں سے متاثر ہیں؟ اسٹیفرڈ صاحب نے جواب دیا کہ میں تو اپنی ماں سے متاثر ہوں۔ جب شعر کہتا ہوں تو مجھے ٹی ایس ایلیٹ کی آواز سنائی نہیں دیتی، ماں کی آواز مستقل سنائی دیتی رہتی ہے۔ پروفیسروں نے شاعر کے اس جواب کو درخود اعتنا نہیں جانا اور پھر اپنے رنگ میں باتیں کرنے لگے، مگر ہم نے شاعر کے اسی ایک بیان کو حاصل کلام اور اس محفل کا انعام جانا، اسے گرہ میں باندھا اور چپکے سے سرک آئے۔